ایک ایک سنہری موقع زندگی میں آپ کے آ سکتا ہے، آنے والا ہے، وہ یہ کہ 27 رمضان المبارک کو آیت الکرسی 127 بار اگر آپ پڑھ لیں تو ایک سال کے لیے آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ یہ میسج اور یہ چیز آپ کو آج سمجھانی تھی۔ اب اس کے فائدے کیا ہوں گے اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 27 رمضان المبارک کی رات کو جب آپ اپنی عبادات شروع کرنے لگیں، عشاء کی نماز تراویحوں سے فارغ ہو کے رات کو، تو اس ٹائم پہ آپ اس کو 127 بار اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے آیت الکرسی کو پڑھ لیں تو آپ ایک سال کے لیے اس کے عامل ہو گئے۔ اب آپ آیت الکرسی کسی کو دم کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، جو بھی اس کا عمل وظیفہ کر رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، اس میں اثر ہوگا ایک سال تک۔ اگلے سال پھر ریپیٹ کر لیجئے گا۔ اس سے آسان عمل اس کے عامل بننے کا ہو ہی نہیں سکتا ایک سال کے لیے۔ اور جب آپ اس کو چند سال کرتے رہیں گے مسلسل، تو پھر آپ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اس کے وہ اثرات آپ کو مل جائیں گے کہ جو ایک پرفیکٹ عامل کے لیے چاہیے۔ اس کی جیسے روحانی پاورز ہیں، اس کے موکلات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، وہ ان ڈیٹیل پھر بات کی باتیں ہیں۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی اتنی اس بندے کے اوپر کرم اور عنایت ہو جاتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بڑے سیدھے راستے پہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ بڑے بڑوں کو سیدھا بھی کر دیتی ہے آیت الکرسی، بالکل آپ کی ڈائریکشن رائٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کی یہ رات جو تعداد بتا رہے ہیں یہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 127 بار جب آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ اس کو ورد میں نہیں رکھیں گے، پھر آپ اس کو 3 بار 5 بار 11 بار طاق تعداد میں اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تاکہ عمل قائم رہے۔ یا کم از کم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنا تو سنت ہے۔ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہوا ہے، تو پھر اس کو بھی آپ پورا کریں۔ اور وہی اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد، تو 5 ہی ہو جاتی ہے، تو آپ کا عمل قائم رہے گا۔ اور پھر آپ اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی، مثال کے طور پر اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہے، آپ کا اپنا نہیں چل رہا، آیت الکرسی آپ نے پڑھی 11 بار 21 بار پڑھی آپ نے، پانی پہ دم کی اور وہ پانی چھڑکا، تو وہ جو نحوستیں، وہ جو وہاں پر جو بھی چیزیں ہیں، اثرات ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے ختم ہوں گے، کیونکہ آپ کی اس پڑھائی میں اور اس دم میں جو ہے وہ اثر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ آج آپ کو سمجھانا تھا۔ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو پھر آپ اس ٹائم کے آنے سے پہلے آپ مجھ سے فون کر کے مزید تفصیلات بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا عمل جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب مجھ سے پھر پوچھنے کے لیے آپ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ اور ایک چیز کی ریکویسٹ کر دوں، یار واٹس ایپ پہ کال کر لیا کریں، یہ سم کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ سموں پہ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال نہیں مل رہی، سم پہ کال آ گئی تو پریشان ہو جاتا ہے بندہ، کدھر کال سنے کدھر نہیں سنے، کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو مہربانی کریں واٹس ایپ پہ رابطہ کیا کریں شام 6 سے رات 10 بجے تک، اور ٹائم کا بڑا زیادہ خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے کافی، ہوتا ہے، اپنی باری کا انتظار کریں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ اگر آپ بار بار کال میسج کریں گے، انٹرپٹ کریں گے، دوسرے کی بات بھی خراب ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ویٹ کر لیں تاکہ پھر آپ کی کال کے بارے میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے، ٹھیک ہو گئی جی؟ اگر کسی مسئلے میں پھنسے ہیں، وہ حل نہیں ہو پا رہا، خصوصی دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ خصوصی طور پہ دعا کریں گے، اللہ نے چاہا تو وہ مسئلہ ضرور اللہ کے حکم سے حل ہوگا۔ اور باقی جناب یہ ہے کہ کال کرنے کے لیے بہترین طریقہ ایک میسج واٹس ایپ پر کہ جناب کال کا ٹائم دے دیں، اور وہ جب ٹائم آپ کو دے دیا جاتا ہے پھر مورلی وی آر باؤنڈ ٹو ڈسکس ود یو۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کی کال مس ہوتی ہے تو ہم آپ کو خود، ہم سے مراد میں خود آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ کی بات سنوں گا تسلی سے، جو ممکنہ حل مجھے معلوم ہے تو بتا دوں گا، جو حل معلوم نہیں ہوگا وہ آپ سے اسٹریٹ اوے کہہ دوں گا، یار اس کے بارے میں نہیں جانتا، میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بات سمجھ رہے؟ تو سچ بولنا چاہیے، جو پتا ہے وہ بتا دیں، جو نہیں پتا اس کے لیے معذرت کر لیں، یہ صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو آپ چاہے پاکستان سے ہوں چاہے کسی اور کنٹری سے ہوں، میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں، کوئی چارجز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔